عاشقان رسول نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوئی افضل و اعلیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا جان ہیں، اور ایک نسبت سے یہ حضور کے بھائی بھی ہیں۔ بھائی اس نسبت سے کہ ایک حضور کی رضائی والدہ تھیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا تھا، تو وہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی رضائی والدہ تھی، اور بظاہر عمر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال قبل پیدا ہوئے، تو ظاہری عمر میں بھی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے جتنے چاچا جان ہیں ان میں سے جو میرے محبوب چاچا جان ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ محبوب عام حضور کے محبوب چاچا جان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ شکار کرنے کے لیے گئے اور پیچھے ابو جہل بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ ایک خادمہ، ایک کنیز یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے مکہ مکرمہ میں، تو اس خادمہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ ابو جہل بدبخت نے یہ زیادتی کی ہے، آپ کو تکلیف دی ہے۔ حضرت جناب امیر حمزہ اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے، آپ نے جا کے جو آپ کے پاس کمان تھی، تیر کمان، نشانہ بہت زبردست تھا آپ کا، تلوار چلاتے تھے، گھوڑے کے اوپر دوڑا کے گھوڑے کو بھگا کے پھر اس پہ چھلانگ لگا کے بیٹھتے تھے، لمبا قد تھا اور جسم بڑا سمارٹ تھا، چہرہ بڑا روشن تھا۔ آپ نے جاتے ہی وہ کمان لوہے کی ماری اور ابو جہل کا بدبخت کا سر پھٹ گیا۔ اس کی برادری کے لوگ لڑنے کے لیے اٹھے، تو ابو جہل جانتا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان ہیں، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا، تو اس نے دوسرا داؤ برتے ہوئے اس نے کہا نہیں، میں نے ان کے بھتیجے کو تکلیف دی ہے، یہی اس جوش جذبے میں انہوں نے مارا ہے، تم نہ ان کے ساتھ لڑو، ان کو روکا۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ سے کہنے لگا دیکھو آپ کے جو بھتیجے ہیں وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، تو آپ بھی تو ہمارے مذہب پہ ہیں، تو اب آپ بتائیں جو ہمارے بتوں کو توڑے، بتوں کو برا کہے تو ہم کیا کریں اس کے بارے میں نے تو اس لیے ان سے لڑائی کی ہے، اور آپ کا تو عقیدہ تو ہمارا ایک ہے۔ تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل تو جھوٹ بولتا ہے، میرا عقیدہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنا عقیدہ حضور کے ساتھ جوڑا، اور پھر ساری رات سوچتے رہے کہ میں کس طرف جاؤں۔ تو اگلے دن جب سرکار کی بارگاہ اقدس میں آئے، حضور نے نگاہ کرم فرمائی، تو سرکار نے پھر ان کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور دارہ اسلام میں ان کو داخل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، تو سرکار میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو۔
تو جب ہم بچوں کے نام رکھیں تو اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کے نام پہ رکھیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضور کی محبت کے نام پہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات کے ساتھ انہوں نے ایسی وفا کی جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ جانتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں عموماً دشمن پہ لوگ چھپ کے وار کرتے ہیں۔ ایک فوج دوسرے پہ بھی خاموشی سے اس طرح وار کرتی ہے کہ اس کو نظر بھی نہ آئے۔ اس لیے عمومی طور پہ وہ کوشش کرتے ہیں ہماری وردی بھی ایسی ہو، یعنی خاکی وردی ہے تو زمین بھی ایسی ہی ہے تو پتہ نہ چلے۔ یا اگر کسی نے وہ پروگرام دیکھے ہوں جن میں دشمن کے ساتھ لڑائی ہے تو وہ اپنے اوپر سبز رنگ کا وہ لباس پہن لیتے ہیں کہ دشمن بھی یہ سمجھے کہ بھئی یہ سر سبز و شاداب، سر سبز پنجاب ہے تو پتہ نہ چلے۔ لیکن حضرت امیر حمزہ کتنے بہادر تھے۔ آپ بڑی بڑی جنگیں آپ نے دیکھی، جنگوں میں جس وقت کوئی بھی اپنا آتا یا پرایا وہ اپنے سر پہ خود رکھتا تھا، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی اور اس ٹوپی کے اوپر پھر لوہے کی زنجیریں ہوتی تھی تاکہ تلوار لگے بھی تو جسم نہ کٹے، اور پھر ادھر زرہ ہوتی تھی لوہے کی تاکہ اثر نہ ہو، اور چہرہ چھپا ہوتا تھا اس خود میں تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہے کون ہے اندر۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسی عظیم ہستی تھی، جب آپ میدان میں آتے تھے تو آپ پگڑی باندھتے تھے اور پگڑی کے اندر یہاں پہ آپ شتر مرغ کا ایک پر وہ سامنے لٹکاتے تھے اور پھر تلوار نکال کے شان سے چل کے کہتے تھے انا ابن ساق الحجیج، میں حاجیوں کو پانی پلانے والے حضرت ہاشم کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا نام حمزہ ہے، آؤ جس کا دل کرتا ہے مجھ سے مقابلہ کرو۔ چہرہ کھلا ہے اور تاج سر پہ رکھا ہوا ہے اور پوری جرأت و بہادری کے ساتھ میدان عمل میں اترے ہیں۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی شجاعت کی ایک ہلکی سی بات میں نے ادنا سی بات پیش کی۔ اور یہ جو غزوہ احد میں آپ کو شہید کیا گیا نا، یہ بھی آمنے سامنے تلوار کے ذریعے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کو کوئی شہید کر پاتا۔ جس بندے نے آپ کو شہید کیا بعد میں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بنے، لیکن جس وقت شہید کیا ظاہر اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، تو اس کو ان کے مالک نے کہا کہ اگر تو حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو جناب وحشی کہنے لگے کہ ان کا مقابلہ سامنے تو ہو نہیں سکتا، تو پھر ایک نیزہ ان کے پاس تھا حربہ، وہ بنوایا، اور چونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا، احد پہاڑ پہ یہ جنگ ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ سب کو وہ منظر، وہ احد پہاڑ کی زیارت بھی عطا فرمائے۔ یہ بہت برکتوں والا پہاڑ ہے۔ سرکار نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے احد کا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جنتی پہاڑ ہے، یہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، جو بھی جنت میں جائے گا یہ جنتیوں کو سلام کرے گا۔ اور اس کو احد کیوں کہا جاتا ہے؟ احد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر پہاڑ دوسرے پہاڑوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ پہاڑ ہے تقریباً 7.5 میل لمبا پہاڑ ہے، لیکن اکیلا ہی ہے، یہ کسی اور پہاڑ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے، اس وجہ سے اس کو احد کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھ آ گئی؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، آپ میدان احد کے وہ عظیم ترین شہید ہیں، آپ پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے اور للکار رہے تھے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، اور تقریباً 21 کافروں کو آپ قتل کر چکے تھے،
اور جو تلوار آپ کی لگتی تھی سر پہ کسی کافر کے تو خود کو چیرتی ہوئی پورے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیتی تھی۔ یہ آپ کی بہادری اور جرأت تھی۔ تلوار اتنی بھاری اٹھاتے تھے، پھر اس کو گھماتے تھے، اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو کہ وہ ایک تلوار سے لڑتے تھے، لیکن حضرت امیر حمزہ کی شجاعت وہ تھی کہ آپ ایک وقت میں دونوں تلواروں سے لڑتے تھے، دائیں ہاتھ میں بھی تلوار، بائیں میں بھی، اور دونوں سے 2 مختلف کافروں کے ساتھ آپ لڑا کرتے تھے، اور دونوں کو آپ گرا دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اتنے بہادر تھے۔ تو آپ اوپر موجود تھے پہاڑ کے، تو پہاڑ کی کھو میں نیچے وحشی چھپا ہوا تھا، اور اس وقت آپ کی توجہ سامنے تھی۔ اس وقت نیچے سے مارا گیا وہ نیزہ، تو جو آپ کے شکم مبارک پہ لگا اور آپ کی کمر سے پیچھے سے نکل گیا۔ اس کیفیت میں آپ نے دیکھا نیچے، اور پھر آپ اس طرف دوڑے بھی لیکن چل نہ سکے، اور پھر اس زخم کی وجہ سے آپ گر پڑے، زمین پہ تشریف لے آئے، اور اس وقت دوڑ کے صحابہ کرام آئے اور انہوں نے آپ کے شکم مبارک سے وہ نیزہ نکالا، تو پانی پلانے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا نہیں، انی صائمن، میں پانی نہیں پیوں گا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات، حضور خود آپ کی شہادت پہ بہت روئے، آنسو بہائے، اور سرکار نے مدینہ طیبہ کی عورتوں کو بھی کہا کہ تم اوروں پہ تو روتی ہو، میرے چاچا جان حضرت امیر حمزہ پہ کیوں آنسو نہیں بہاتی؟ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات ببرکات اتنے کریم النفس ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار اکثر یاد کیا کرتے تھے، اور آج بھی روحانی دنیا میں جو ہستی مدینہ طیبہ کی روحانی گورنر ہے وہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ جو روحانی فیصلے آج بھی ہوتے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو اس کی فائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو پکڑائی ہے وہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ اگر کسی بندے کا کوئی کام نہ ہوتا ہو آج بھی، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ جائے، وہاں جا کے اپنی حاضری پیش کرے۔ آج بھی آپ ان کے مزار اقدس پہ جائیں گے، اور جیسے ہی آپ ان کو ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ سلام پیش کرنا شروع کریں گے، تو پھر آپ کو اپنے ایمان اور ذوق کے مطابق اندر سے خوشبو کے حلے آنے شروع ہو جائیں گے۔ آج بھی یہ کیفیت اہل عشق محسوس کرتے ہیں، اور ان کا فیضان آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جس ہستی نے جنہوں نے شہید کیا ان کا نام ہے حضرت وحشی، چونکہ وہ بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا، تو پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ان کے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے۔ بڑا یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس میں ایک سیرت کا بڑا خوبصورت پہلو ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ وحشی کو بھی بلا کے لاؤ۔ ان کو حضور نے پیغام بھیجا تم بھی اسلام قبول کرو۔ اب آپ دیکھیں، سرکار کا کنٹرول تھا، حکومت آپ کی تھی، تلواریں آپ کی تھیں، مجاہد آپ کے تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا، اور سرکار کو حضرت امیر حمزہ سے پیار بھی کتنا تھا۔ حضور چاہتے تو اسی وقت قتل کروا دیتے مکے کے سب لوگوں کو، جنابی وحشی کو بھی، لیکن سرکار نے کیا کیا؟ یہ وہ سیکھنے والی بات ہے۔ آج کے ہمارے پیروں کو، ہمارے آج کے علماء کو اور یوٹیوبروں کو خاص طور پہ یہ واقعہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت اچھا پیغام ہے۔ حضور نے کہا آؤ کلمہ طیبہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا تم کیوں نہیں اسلام قبول کرتے؟ تو مسلمان ہو جاؤ۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔
کہا جی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو آپ کہتے ہیں کہ جو شخص قاتل ہے وہ نہیں بخشا جائے گا، جو مشرک ہے وہ نہیں بخشا جائے گا، اور جس کا کردار اچھا نہیں وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو میرے اندر تو یہ تینوں چیزیں ہیں، قتل بھی کیا ہے، شرک بھی، اور کردار کے حوالے سے بھی۔ یہ انہوں نے خود اقرار کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، آیت پڑھی حضور نے، سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ آپ نے فرمایا وحشی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی پکی توبہ کر لے، وعمل عملا صالحا، عامل عملا صالحا، اور عمل اچھے کر لے، اللہ تعالیٰ صرف اس کو معاف نہیں کرتا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر تو کلمہ طیبہ پڑھ لے تو تیرے گناہ بخشے بھی جائیں گے، تجھے نیکیاں بھی ملیں گی۔ آگے سے جناب وحشی کہنے لگے، حضور یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر اس میں ایک شرط ہے، آپ نے کہا ہے من عمل عملا صالحا، جو عمل اچھے کرے، تو میرے پاس تو کوئی اچھے عمل نہیں ہے، میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اس منظر کو دیکھیں کہ حضور اپنے چاچا سے محبت کتنی کرتے ہیں، پھر وہ بندہ قابو آ گیا ہے، پھر حضور اس سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور حکومت بھی آپ کی ہے۔ اس میں راز کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا جی یہ جو من عمل عملا صالحا ہے، تو عمل تو مجھ سے صالح نہیں ہوں گے، مجھ سے تو نیکی کے عمل نہیں ہوں گے، پھر میں اسلام کو کیوں قبول کروں؟ سرکار نے دوسری آیت پڑھی، حضور نے فرمایا اچھا تم سے زیادہ عمل صالح نہ بھی ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کرتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے نیچے نیچے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو تم شرک نہ کرنا، باقی عمل میں کوئی کوتاہی ہو بھی گئی نا تو معافی مل جائے گی، تم کلمہ پڑھو۔ یہ مزاج نبوی ہے، یہ مزاج نبوی ہے، یہ مزاج نبوی نہیں ہے کہ آپ کے موافق کوئی بات نہیں کی گئی تو آپ اس کو ٹھوک دیں، چل سیدھا کافر دوزخ میں۔ یہ تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ یہ ہے کہ دل میں اپنے چاچا کی محبت جوش مار رہی ہے، اور ہے کہ یہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، مگر حضور کا منصب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر یہ دوزخ میں گیا تو راضی ہوگا شیطان، اور اگر یہ جنت میں گیا تو راضی ہوگا رب رحمان۔ تو حضور کا مشن یہ ہے کہ بندہ گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو، کسی بھی طرح سے اس کو کوشش کر کے دائرہ رحمت میں لا کے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے مشن مصطفیٰ، یہ ہے مزاج مصطفیٰ۔ اور اب اگلی بات ہے کہ مزاج ربی کیا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا نا یہ شرک نہ کرنا، چھوٹی موٹی اگر ہو بھی جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، یہ تو میری سمجھ میں آ گئی بات، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ساری زندگی ایسے عمل کیے ہیں تو کبھی کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی کوئی ایسا عمل ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، کوئی معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری۔ وہ آیت آپ کو سناتا ہوں، لطف آئے گا۔ حضور نے فرمایا ویشی تم کلمہ شریف پڑھو، اس کی فکر نہ کرو۔ آیت کیا اتری؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہہ دو، فرما دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا وہ شرک والی بات بھی رہ گئی، وہ بھی نہیں، شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سب کو معاف کر دے گا۔ یہاں آیت آئی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمی جتنے بھی گناہ ہیں تم کلمہ شریف پڑھو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا حضور اگر یہ ہے تو پھر مجھے کلمہ شریف پڑھاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ طیبہ پڑھایا، دارہ ایمان میں داخل کیا اور وہ صحابی رسول بنے۔ اور پھر یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے پھر کہا کہ میں نے ایک عظیم ترین ہستی کو شہید کیا ہے، تو اب مجھ پہ یہ بھی لازم ہے کہ میں ایک اسلام کے بڑے دشمن کو بھی ماروں۔ تو پھر جب جنگ یمامہ ہو رہی تھی تو وہ ختم نبوت کا منکر مسیلمہ کذاب بدبخت جس نے حضور کی نبوت پہ ڈاکہ مارا تھا، جس وقت میدان جنگ میں آمنے سامنے مسلمانوں اور کافروں کی جنگ شروع ہوئی تو یہی حضرت وحشی تھے جنہوں نے اپنے اسی نیزے کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے سینے میں وہ نیزہ مار کے اس کو قتل کیا، اس کو دوزخ میں فی النار کیا۔ تو پھر کہا چلو ایک وہ ہستی اگر گئی ہے تو ایک کفارے میں میں نے حضور کی ختم نبوت کے دشمن کو بھی مارا ہے۔ اچھا اس سے ہمیں سبق بھی ملا کہ وہی شخص اگر کافر ہو کے دوزخ میں جاتا وہ زیادہ بہتر تھا یا وہی مجاہد ناموس رسالت بن گیا اور ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہوا ختم نبوت کے سب سے بڑے دشمن کو مارنے والا بن گیا؟ تو جو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہمارے خطیبوں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، نقیبوں کو، نعت خوانوں کو، پیروں کو، علماء کو اس واقعے کو بار بار پڑھنا چاہیے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نبوی مزاج کیا ہے اور ربی مزاج کیا ہے۔ رب نے بھی تو وہ آیت اتاری تھی، کیوں اتاری تھی کہ نہیں جس طرح بھی میرا بندہ میرے قریب آتا ہے اس کو میرے قریب لایا جائے، میں سب گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں۔ تو کچھ صحابی رسول حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جو گناہ انہوں نے بتائے ہیں یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ اور بھی ہم سے بھی ہوئے ہیں، تو سرکار یہ غلطیاں کوتاہیاں پہلے اسلام قبول کرنے سے، تو حضور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، یہ صرف حضرت وحشی کے لیے ہیں یا یہ ہمارے لیے بھی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ صرف وحشی کے لیے نہیں ہے اور صرف تمہارے لیے بھی نہیں ہے، یہ قیامت تک کی ساری میری امت کے لیے۔ بڑے سے بڑا بھی کوئی خطا گناہ ہو جائے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، معافی مانگو، رب گناہ معاف کرنے والا ہے، خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا استقبال کرتا ہے محبت سے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو اپنی برکتوں اور رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے مزاج کو سمجھیں، نبوی مزاج کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔